دوستو اس خوش شکل انسان کی تصویر کو انتہائی غور سے دیکھیے۔ یہ 65 سالہ محمد جاوید کی تصویر ہے کہ جنہیں کچھ دن پہلے لاہور کی کینال روڈ پر شاہ جمال کے قریب ٹریفک اشارے پر مار دیا گیا تھا۔ فائرنگ کی زد میں آنے والے محمد جاوید موقع پر ہی ہلاک ہو گئے تھے، جبکہ گاڑی میں سوار ان کی اہلیہ شدید زخمی ہوئی تھیں۔ اس واردات کی ایف آئی آر اور لاہور پولیس کے بیان کے مطابق لاہور جیسے شہر میں دن دہاڑے پیش آنے والا قتل کا یہ واقعہ کوئی عام جرم یا معمولی جرم نہیں تھا، بلکہ اس کے تانے بانے شہر کی انڈر ورلڈ کی دہائیوں پرانی دشمنی سے جا ملتے ہیں، جس میں اب تک کئی افراد قتل اور زخمی ہو چکے ہیں۔ اس دشمنی میں ایک جانب ٹیپو ٹرکاں والا کا خاندان ہے تو دوسری جانب تیفی اور گوگی بٹ نامی کردار، اور حالیہ چند دنوں کے دوران یہ دوسرا ایسا افسوسناک واقعہ ہے کہ جس کے بعد لاہور میں یہ خدشات جنم لے رہے ہیں کہ ان افراد سے جڑے تنازع میں ایک نیا اور جان لیوا موڑ آ چکا ہے کہ جس کے بھیانک ترین اثرات اب لاہور کی سڑکوں پر دیکھے جا سکتے ہیں۔ ایف آئی آر میں جن دو ملزمان کا نام دیا گیا ہے، پولیس ذرائع کے مطابق ان میں سے ایک امیر بالاج کے بھائی اور دوسرے ان کے دوست ہیں۔ اندرون لاہور کے سرکولر روڈ کے باسی ٹرکاں والا خاندان سے تعلق رکھنے والے امیر بالاج ٹیپو کو فروری میں اس وقت گولیاں مار کر قتل کر دیا گیا تھا کہ جب وہ اپنے روایتی حفاظتی حصار کے ساتھ لاہور کے ایک پوش علاقے کی نجی ہاؤسنگ سوسائٹی میں اپنے ایک دوست کی شادی کی تقریب میں شریک تھے۔ اس واردات کے بعد بالاج کے بھائی امیر مصب نے قتل کا الزام خواجہ تعریف عرف تیفی بٹ اور خواجہ عقیل عرف گوگی بٹ پر عائد کیا تھا۔ مقتول جاوید بٹ دراصل تیفی اور گوگی بٹ کے بہنوئی تھے۔ اس واقعے میں جاوید بٹ کو ذاتی دشمنی کی بنیاد پر قتل کیا گیا ہے، اور پولیس کو ابھی تک تو یہی لگ رہا ہے کہ یہ معاملہ اس قتل سے جا مل رہا ہے کہ جس میں امیر بالاج ہلاک ہوئے تھے۔ جاوید بٹ تیفی اور گوگی بٹ کے بہنوئی ہونے کے ساتھ ساتھ ان کے تمام مالی معاملات بھی دیکھتے تھے، جبکہ یہ بھی سچ ہے کہ محمد جاوید بٹ کا کسی گینگ وار سے کوئی لینا دینا یا تعلق نہیں تھا۔ بظاہر یہ شخص شریف تھا، تاہم دشمنی میں رشتہ داری کی وجہ سے اسے بھی مار دیا گیا ہے۔ ابھی تک اس کیس سے جڑے جتنے قتل ہوئے ہیں وہ سب بدلے اور دشمنی کی آڑ میں ہو رہے ہیں۔ رواں ماہی لاہور پولیس کے آرگنائزڈ کرائم یونٹ کے ڈی آئی جی عمران کشور نے دعویٰ کیا تھا کہ امیر بالاج ٹیپو کے قتل کے ملزم احسن شاہ اپنے ساتھیوں کی فائرنگ سے ہلاک ہو گئے ہیں، تاہم ان کے اہل خانہ نے اسے مسترد کیا ہے اور اس واقعے کو ایک ناجائز قتل قرار دیا ہے۔ بہرحال ناظرین گرامی، جو کچھ بھی ہو، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے اتنے خوبصورت اور پڑھے لکھے نوجوان اپنی ذاتی دشمنی کی بھینٹ چڑھ رہے ہیں اور ان کو روکنے ٹوکنے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ اگر یہ معاملات اسی طرح چلتے رہیں گے تو ایک جانب اہلیان لاہور انتہائی خوف کے سائے میں زندگی گزارنے پر مجبور ہو جائیں گے، تو دوسری جانب ہماری پولیس کی کارکردگی پر بھی سوالیہ نشان بار بار لگتے رہیں گے کہ آخر وہ ان قتلوں کو روکنے میں ناکام کیوں ہو رہے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے وقت میں اس دشمنی کی بھینٹ چڑھنے والا اگلا انسان کون ہوتا ہے۔ ہم سب کو دعا کرنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام انسانوں کو اس طرح کی دشمنیوں سے محفوظ رکھے۔ اگر آپ اس دعا میں شامل ہونا چاہیں تو کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھ دیجیے گا۔